کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر، قسط نمبر 20۔ زمر کے گھر شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ وہ مایوں بیٹھ گئی تھی۔ کسی ایسے شخص کے لیے اس کے دل کی تار چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو اس کا نہیں تھا۔ سب سو گئے تو اس نے اپنی واحد رازدان کو جگایا۔ یہ ڈائری ہی اس کے اچھے اور برے وقت کی ساتھی تھی، اس کے آنسوؤں کی اکلوتی ضامن۔ وہ اس کو ہاتھوں میں کسی صحیفہ مقدس کی طرح سینے سے لگائے باہر آ گئی۔ لان میں لگی چیئرز پر بیٹھی وہ بھیگی پلکوں سے اس ڈائری کو جیسے آخری بار پڑھ رہی تھی، پھر قلم اٹھا لیا اور اپنے جلے خوابوں کی راکھ میں سے چنگاریاں ڈھونڈنے لگی۔ میں نہیں جانتی کہ میں آپ کو بھول کیوں نہیں پا رہی، یہ جاننے کے باوجود کہ میں آپ کو نہیں پا سکتی، یہ یقین ہونے کے باوجود کہ میں چند دن بعد ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جاؤں گی۔ میرے دل کا زخم منمل ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے وہ ایسی اذیت دے رہا ہے کہ مر جانے کی خواہش بار بار سر اٹھاتی مجھے مزید بے بس کر رہی ہے۔ اتنا لکھ کر اس کا ضبط دامن چھوڑ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تبھی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا تو ایک دم محسوس ہوا جیسے وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ سامنے اس کے دل کا بے تاج بادشاہ آ رہا تھا۔ وہ شاکڈ سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ پہل تو یہی لگا تھا کہ شاید اس کا وہم ہو، مگر ابھی اس کا تخیل اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا کہ وہ یوں سامنے آ جاتا۔ امان! اس نے پکار کر یقین دہانی کرنی چاہی، مگر جانے کیوں اس کے لب ہلنے سے انکاری تھے۔ ہیلو! امان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کسی روبوٹ کی مانند کھڑی ہو گئی۔ آواز کہیں حلق میں گم گئی تھی۔ جس شخص کو دیکھنے کو آپ ترس رہے ہوں اور وہ اچانک سامنے آ جائے تو یہ رد عمل عام سی بات ہے۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی اسے کوفت میں مبتلا کر گئی۔ کوئی جن بوت ہوں کیا جو تمہارا رنگ یوں اڑ گیا ہے؟ امان نے اس کی اڑی رنگت کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ آپ؟ اسے کسی نے اس کی آمد کے متعلق نہیں بتایا تھا، سو اس کے لیے اس سرپرائز کو ہضم کرنا انتہائی مشکل امر ثابت ہو رہا تھا۔ شکر آپ کا صدمہ تو ٹوٹا۔ کیا طنزیہ انداز تھا۔ دونوں چند ثانیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے تقریباً بھاگ کر اندر چلی گئی، جبکہ امان ناسمجھی سے اس کو دیکھتا رہا۔ زمر کمرے میں آ کر گرنے کے انداز میں بیڈ پر گری تھی۔ یا اللہ! یہ انسان کیوں آیا ہے؟ یہ انسان میرا ضبط آزمانے آ گیا ہے۔ میں مر جاؤں گی، اس کا سامنا نہ ہو مجھ سے۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ خوفزدہ سی رو رہی تھی۔ کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ امان آ جائے اور وہ بس خوشی سے اسے دیکھتی رہے، مگر اب اس کا دل کر رہا تھا کہ اس سے کبھی بھی سامنا نہ ہو۔ یہ حالات ہی آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ جس سے محبت ہو تو اس کا سامنا کب کرنا ہے اور کب نہیں۔ وہ گھٹ گھٹ کر روتی اپنے ضبط کے تمام بندھن توڑ رہی تھی۔ امان کو اس وقت وہ کوئی سائیکوپاتھ لگی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے رویے کے پیش نظر کڑی سے کڑی ملانے لگا۔ کیا میرے ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے اس نے مجھ سے ایسا رویہ اختیار کیا ہے؟ اس نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سوچا۔ تبھی نگاہ اس کی ڈائری پر پڑی جو وہ عجلت میں یہاں بھول گئی تھی۔ اس نے ڈائری کو نظر انداز کیا اور موبائل فون کی جانب متوجہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شدید بور ہوا۔ اس کی نگاہ دوبارہ ڈائری پر پڑی تو اب اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اس ڈائری کو پڑھے۔ یہ اخلاقیات کے خلاف تھا، مگر اس نے ضمیر کو سلاتے ہوئے ڈائری کھول لی۔ چند لمحوں میں ہی وہ جان گیا کہ یہ اس نے اپنے دل پر گزرنے والے حالات لکھے تھے۔ تو میرا شک درست نکلا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اس نے لب بھینچ لیے اور اب وہ مخاطب ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا پتہ چلے اور پھر اگر ممکن ہو تو وہ شاید کوئی قدم اٹھا سکے، مگر جو اس کی نگاہوں نے دیکھا اس کے بعد وہ دوسرا سانس نہ لے سکا، کجا قدم اٹھا سکا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا یہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے؟ وہ ساکت سا دیکھ رہا تھا اور پھر ڈائری کو اٹھا کر بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس لڑکی نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ وہ آج شام کو ہی آیا تھا اور گھر سے ہو کر یہاں آ گیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فی الحال اس کی یہاں ضرورت تھی۔ فریال سے ہی اسے معلوم ہوا کہ زمر سو رہی تھی۔ کوئی خاص دلچسپی تھی بھی نہیں، سو وہ کچھ ضروری کام نمٹا کر سو گیا، مگر دن کو سونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے نیند روٹھ کر کمرے کی کھڑکی سے نکل گئی، سو وہ بور ہوتا کمرے سے نکل آیا۔ زمر کو لان میں بیٹھا دیکھ کر وہ باہر آ گیا۔ سوچا تھا کہ اس سے حال احوال استفسار کر لے گا، ویسے وہ اتنے بے تکلف تھے بھی نہیں، مگر اب اس کا دماغ جیسے معاف ہو چکا تھا۔ عدیلہ، عائشہ اور وشما کو لے کر وہ آج ہی شاپنگ پر آیا تھا۔ زینت بیگم نے اس کو خود اجازت دی تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ اس نے عائشہ سے ہی کہا تھا اور وہ تینوں بہت خوش تھیں، گو کہ شاپنگ سے زیادہ خوشی ان کو اس بات کی تھی کہ وہ ارحان کے ساتھ آئی تھیں۔ ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے انہوں نے بہت سی چیزیں خریدیں، پھر گھر آ گئیں۔ دلاور صاحب یہ سب دیکھ کر خوشی سے آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور زینت بیگم نے بھی دل میں ڈھیروں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے ارحان کی خوشی چھپی ہرگز نہ رہ سکی۔ ان لوگوں نے گھر خود ہی سجا لیا تھا، اب وہ ڈھولکی رکھ کر بیٹھ گئی تھیں اور یوں مہندی تک یہی رونق لگانے کا ارادہ تھا۔ ابرش کو زبردستی ہی لے آئی تھیں، وہ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ انکار کر کے کسی کو باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ لوگ الٹی سیدھی لے اور سر لگا کر ٹپے مائیں گا رہی تھیں اور عرصے بعد زینت بیگم ہنس رہی تھیں۔ ارحان نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ جب نگاہ ابرش پر پڑی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ابرش نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب گھر جانے لگی تو ارحان روکے بغیر نہ رہ سکا۔ سنو، اس کی پکار پر ابرش کو لگا وہ کبھی قدم نہ اٹھا سکے گی۔ وہ چاہے خود کو کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ظاہر کرتی، مگر اس کے سامنے ہمیشہ ہمت جواب دے جایا کرتی تھی۔ جی، اس نے پختگی سے کہا، تم یہاں نہ آیا کرو۔ ارحان نے سنجیدگی سے کہا۔ زینت بیگم دونوں کو اکٹھے کھڑا دیکھ کر چونک کر وہاں ہی رہ گئیں۔ ارحان کی جانب ان کی پشت تھی، جبکہ ابرش اس کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ زینت بیگم کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیوں؟ ابرش نے چونک کر حیرانی اور ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم یہاں آ کر اپنا ضبط آزماتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ انتہائی سنجیدہ تھا، جبکہ وہ شکی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اس ہمدردی کا پس منظر جان سکتی ہوں؟ اس کا انداز بے لچک تھا۔ ابرش، میں پتھر دل نہیں ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب تم یہاں آتی ہو اور پھر حسرت بھری نگاہوں۔ ایک منٹ مسٹر ارحان، میں کسی بھی چیز کو حسرت بھری نظروں سے نہیں دیکھتی۔ تم اپنی غلط فہمی یا خوش فہمی جو بھی ہے وہ دور کر لو۔ میں یہاں تمہارے لیے نہیں آتی، اور ہاں، میں خود کو جوڑ چکی ہوں، سو پلیز تم مجھ سے ہمدردی جتا کر مجھے یوں کمزور مت کرو۔ شاید تم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اب میں اتنی مضبوط کیسے ہو گئی ہوں۔ اس نے بھیگے لہجے، نم آواز اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ بھی پر اعتمادی سے جواب دیا۔ زینت بیگم نے شکی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ ارحان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میرا رونا، ہنسنا، یہ سب تمہارا مسئلہ ہے، نہ ہی ذمہ داری۔ آئندہ میرا رستہ نہ روکنا، بے حد سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارحان لب کھینچ کر رہ گیا اور زینت بیگم نے لب کاٹتے ہوئے مضطرب انداز میں اس کو دیکھا۔